अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। आज यानी कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के पेश नज़र उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। न सिर्फ अयोध्या बल्कि मथुरा में भी सख्त हिफाजती इंतज़ाम किए गए हैं। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ड्रोन के ज़रिए निगरानी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। वहीं भारतीय हिंदू महासभा ने आज मथुरा की ईदगाह में जल अभिषेक करने और हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त तलब की है। उसी के पेश नज़र मथुरा इंतज़ामिया ने ज़िले में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है और उसके तहत मीटिंग, धरना या किसी भी मुजाहरे के लिए 5 से ज़्यादा अफराद को एक जगह जमा होने की इजाज़त नहीं है। आज 6 दिसंबर है, यानी कि वही तारीख जब 1992 में तारीखी बाबरी मस्जिद को हिंदुत्व ताकतों के ज़रिए शहीद कर दिया गया था। इस वाक़े को हालांकि 30 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुस्लिम तबका और सेकुलर ज़हनीत रखने वाले लोगों के दिलों में ये ज़ख्म अब भी ताज़ा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मुनहदिम बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने का फ़ैसला सादिर कर दिया हो, लेकिन तारीख़ के सफ़हात में 6 दिसंबर 1992 एक सियाह दाग के मानंद दर्ज हो चुका है, जो हमेशा आँखों में खटकता रहेगा। ज़ाहिर है 6 दिसंबर 1992 के वाक़े ने हिंदू और मुस्लिम तबके के दरमियान रिश्तों में एक ऐसा शिगाफ पैदा कर दिया है जो मुस्तक़बिल करीब में भरता नज़र नहीं आता। बाबरी मस्जिद भले ही मुनहदिम हो गई, लेकिन उस मस्जिद का गुंबद और गुंबद पर चढ़े कार सेवकों की तस्वीर हिंदुस्तान के सेकुलर अफराद के जहन में बस चुकी है। बाबरी मस्जिद की शहादत 6 दिसंबर 1992 को ज़रूर हुई थी, लेकिन राम मंदिर की लड़ाई वीएचपी और हिंदुत्व ताकतों ने बहुत पहले शुरू कर दी थी। उसकी एक मिसाल ये तस्वीर है जो 29 अक्टूबर 1990 की बताई जाती है। तस्वीर में अस्करत पसंद हिंदू अयोध्या वाक़ एक मस्जिद अहाते में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और सिक्योरिटी एहलकार बज़ोर ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीर 2 नवंबर 1990 की है। उस तारीख की सुबह नीम फौजी एहलकारों ने 10,000 से ज़्यादा कार सेवकों पर उसको गोली चलाई जब वह हनुमान गढ़ी से होते हुए राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। 9 जुलाई 1992 की इस तस्वीर में नजर आ रही भीड़ कार सेवकों की है। दरअसल ये वो वक्त था जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद के करीब राम कथा कुंज, नृत्य गृह और समहाद्वार की बुनियाद को भरने का अमल अंजाम पा रहा था। यह तस्वीर भी 9 जुलाई 1992 की है। उसमें बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स का नज़ारा है, जहाँ पूजा के लिए प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी चल रही है। तामीर में इस्तेमाल होने वाले गट्टी और बालू वगैरह साफ देखे जा सकते हैं और कार सेवक तामीरात के अमल में मसरूफ़ भी दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर बाबरी मस्जिद इंहदाम से तकरीबन 4 माह कबल की है। जुलाई 1992 में बड़ी तादाद में कार सेवक राम मंदिर तामीर के मकाम पर पहुंचे थे। यहाँ से हज़ारों कार सेवकों को अयोध्या के लक्ष्मण मंदिर की तरफ भेज दिया गया। इस तस्वीर को देखकर साफ अंदाज़ा होता है कि राम मंदिर तामीर को लेकर हिंदुओं का तबका कितना पुरजोश था। ये 6 दिसंबर 1992 की वो तस्वीर है जब बाबरी मस्जिद आखिरी बार अपनी सही शक्ल में देखी गई। इस तस्वीर में बाबरी मस्जिद के 3 गुंबदों पर कार सेवक चढ़े दिखाई दे रहे हैं। यही वो वक्त था जब बड़ी तादाद में कार सेवक न सिर्फ गुंबद पर चढ़े बल्कि बाबरी मस्जिद को शहीद भी कर दिया। और ये तस्वीर 8 दिसंबर 1992 की है। बाबरी मस्जिद इंहिदाम के बाद अयोध्या ही नहीं, पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम फसाद वाले हालात पैदा हो गए। ऐसे में सीआरपीएफ ने कपड़े और बांस से बने उस आर्जी मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया जो मिस्मार की गई बाबरी मस्जिद की जगह पर तैयार किया गया था। उस आर्जी मंदिर में ही राम लल्ला की मूर्ति रखी गई थी। और आज 2022 है और अब तक ये ज़ख्म ताज़ा है और अब यहाँ राम मंदिर बनाई जा रही है और 2023 तक यहाँ राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और जब भी 6 दिसंबर आएगा तो ये तस्वीरें लोगों के सामने होंगी और उसका ज़ख्म ताज़ा होगा। यूपी में गुज़िश्ता रोज़ ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई और समाजवादी पार्टी रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और पुलिस उन्हें खौफज़दा कर रही है। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो उससे कई ज़्यादा खौफज़दा करने वाली हैं। कई हैरान करने वाली वीडियो सामने आई हैं जो पुलिस की गुंडागर्दी और जंगल राज की तस्वीर पेश कर रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर आपको भी एहसास होगा कि किस तरीके से खौफ का माहौल पैदा किया गया और वोटरों को कैसे हरासा किया गया। हम सिर्फ वीडियोस आपके सामने रखेंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ किस तरह का निज़ाम कानून चल रहा है। एक वीडियो में अब्दुल्ला आज़म जो कि आज़म खान के बेटे हैं वो पुलिस के साथ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों को वोट डालने देने की इजाज़त तलब करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो पर्ची और आई कार्ड चेक करने का अधिकार नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारी हम लोगों को नहीं।
یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک خاتون کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے۔ جرم صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ اپنا ووٹ ڈالنا چاہ رہے تھے۔ یہ لوگ ووٹ ڈالنے گئے تھے، ان کو مار کے ڈنڈوں سے بھگائے۔ یہ ووٹ ڈالنے گئے تھے، سب کو مارا۔ اس بچے کی آنکھ دیکھو، دیکھو کتنا مارا ہے بچے کو۔ کسی کو یہ کہہ کر بھگا دیا گیا ہے کہ آپ 60 سال سے اوپر والے ہیں اور آپ کا ووٹ گھر پر پڑے گا۔ کہیں تو گھروں سے لوگوں کو اٹھا کر پولیس فورس لے جاتی ہوئی بھی نظر آئی۔ یہ دیکھیے گھروں میں گھس کے سے نکال کے لے کے جا رہا ہے، گھروں میں سے گھس کے یہ پوری فورس دیکھیے، یہ پورے گھروں میں گھس کے۔ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ سماجوادی پارٹی رہنما الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچے اور وہاں بھی انہوں نے اس سلسلے میں شکایت کی۔ اس میں آ رہا ہے ابھی کی جو رامپور کی پوزیشن ہے اس میں تو ایک دم انیائے کر دیا، گلیوں میں پولیس کھڑی کر دی گئی، مہیلاؤں کو بچوں کو آنے نہیں دے رہی رامپور، جو پہنچ جا رہے ہیں ان کو لاٹھی مار رہے۔ ارے نہیں پوچھو یہ کریں گے۔ لیکن نیشنل میڈیا پر یہ چیزیں آپ کو کل دیکھنے کو نہیں ملی، کیونکہ کل دہلی گجرات کے ایگزٹ پول کا شور اتنا کر دیا گیا کہ یہ تمام ظلم و ستم کی ویڈیوز نظر انداز کر دی گئی۔ کسی میڈیا چینل نے اسے دکھانے کی ہمت نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے اس کی ضرورت سمجھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یو پی میں یوگی راج میں کس طریقے کا ظلم کیا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ یو پی میں رامپور کی جو سیٹ تھی وہ خالی ہو گئی تھی جب اعظم خان کو ایک کیس میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، اس کے بعد وہاں ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ وزیر رامپور میں جس طریقے سے اعظم خان کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، کس طرح انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، یہ ایک اور الگ بات ہے اور اس پر اگر بات کی جائے تو پھر وقت مزید اس میں چلا جائے گا۔ تو ناظرین دوسری خبروں کی طرف ہم بڑھیں گے۔ کرناٹک اور مہاراشٹر کے درمیان سرحدی تنازع میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ گزشتہ روز کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے انتباہ کے بعد اب مہاراشٹر کے وزراء چندرکانت پاٹل اور شمبھوراج دیسائی نے بیلگاوی کا اپنا طے شدہ دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ کرناٹک کا دورہ کرنے والے مہاراشٹر کے وزیروں سے ناراض کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے، اس لیے قانونی طور پر اس پر لڑنا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ان کے وزراء نے کرناٹک کے بیلگاوی میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور اس کے بعد اب مہاراشٹر کے وزراء کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ اب وہ بیلگاوی کا دورہ نہیں کریں گے، انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ کرناٹک کے مشہور لنگایت مٹھ کے اسکینڈل میں 2 متاثرین کی والدہ نے پیر کے روز صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں یا تو انصاف دیا جائے یا پھر خودکشی کی اجازت دی جائے۔ خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ انصاف دو یا ہمیں اپنی مرضی کی موت دو، آپ مظلوم طبقے کے نمائندہ ہیں، آپ ہمارے لیے ماں کی طرح ہیں، ہم آپ سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے متاثرہ کی والدہ نے لکھا ہے کہ ہم اور ہمارے بچے پناہ سے محروم ہیں، ہم کھانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور جو شخص ہمیں پناہ دے رہے ہیں انہیں بھی مشتبہ طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خط میں متاثرہ کی والدہ نے مزید لکھا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے نعرے کو مذاق میں بدلا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی متاثرہ کی والدہ کا کہنا تھا کہ میں اور میری بیٹیاں ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو جنسی استحصال کا معاملہ سامنے آنے کے بعد پناہ سے محروم ہو گئی ہیں۔ کئی بچے میرے پاس آئے اور اپنے جنسی استحصال کا تذکرہ کیا۔ خط میں واضح لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ میں ان لاکھوں والدہ اور بیٹیوں کی طرف سے انصاف کا مطالبہ کر رہی ہوں جو کہ ظلم کی شکار ہوئے ہیں۔ ٹی ایم سی کے قومی ترجمان اور ممتا بنرجی کے قریبی ساکیت گوکھلے کو گجرات پولیس نے پیر کے روز راجستھان کے جے پور ہوائی اڈے سے گرفتار کر لیا ہے۔ گوکھلے پر موربی پل حادثے کے بعد وزیر اعظم مودی کے بارے میں جھوٹی خبر پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ گرفتاری کی اطلاع ان کے پارٹی کے ساتھی اور راجیہ سبھا ممبر ڈیرک اوبرائن نے دی ہے۔ پارٹی کے مطابق گرفتاری کے فوراً بعد انہیں صرف 2 منٹ تک کال کرنے کی اجازت دی گئی، اس کے بعد ان کا موبائل سمیت تمام ان کا سامان ضبط کر لیا گیا۔ ڈیرک اوبرائن نے کہا کہ موربی پل حادثے کے حوالے سے احمد آباد سائبر سیل میں ساکیت گوکھلے کے خلاف فرضی مقدمہ درج کیا گیا ہے اور یہ سب آل انڈیا ترنمول کانگریس اور اپوزیشن کو خاموش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں خاموش نہیں کر سکتی۔ بتا دیں کہ ٹی ایم سی کے ترجمان ساکیت گوکھلے نے 1 دسمبر 2022 کو دعویٰ کیا تھا کہ پل گرنے کے سانحے کے بعد وزیر اعظم مودی کے گجرات میں موربی کے دورے کے لیے 30 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ گوکھلے نے ٹویٹر پر ایک گجراتی اخبار کی کلپنگ پوسٹ کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک RTI کے جواب میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے چند گھنٹوں کے موربی کے دورے کے لیے 30 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ تاہم گجرات بی جے پی نے کہا کہ یہ جعلی خبر ہے، ایسی کوئی RTI داخل نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی RTI کو ایسا کوئی جواب دیا گیا۔ تو ناظرین اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ انڈونیشیا میں غیر شادی شدہ جوڑوں کے ایک ساتھ رہنے اور غیر ازدواجی تعلقات قائم کرنے پر اب 1 سال کی قید کی سزا کا قانون متعارف کرایا جا رہا ہے۔
انڈونیشیا میں اس قانون کے نفاذ پر غور کیا جا رہا ہے، جس کی اولین کوشش 2019 میں پرتشدد عوامی احتجاج کے باعث ناکام ہوئی تھی۔ تاہم اس بار حکومت کا دعویٰ ہے کہ قانون میں کچھ نرمی کی گئی ہے۔ نئے بل میں غیر شادی شدہ جوڑوں کے ایک ساتھ رہنے اور غیر ازدواجی تعلقات قائم کرنے پر 1 سال کی سزا کی تجویز رکھی گئی ہے۔ تاہم 2019 کے ڈرافٹ کے مقابلے میں اس قانون کی شرط میں کچھ نرمی کی گئی ہے۔ اس قانون میں نرمی کے تحت اب صرف غیر ازدواجی تعلقات کی شکایت صرف قریبی رشتہ دار کر سکتے ہیں، یعنی کہ والدین، شوہر، اہلیہ اور اولاد۔ ہر خاص و عام کو اس کا اختیار نہیں ہوگا۔ بتا دیں کہ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے۔ مملکت میں 90% مسلمان ہیں اور باقی آبادی ہندو، بدھ مت اور آبائی چینی باشندوں اور بت پرستوں پر مشتمل ہے۔ پری میٹرک یعنی کہ پہلی سے 8ویں تک کے لیے جاری نیشنل اسکالرشپ منسوخ ہونے پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے SIO بٹکل یونٹ کی جانب سے کرناٹک کے وزیر تعلیم BC ناگیش کو ایک یادداشت پیش کی گئی ہے اور اسے دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ طلباء کو RTE کے تحت مختلف چیزیں دی جاتی ہیں، ایڈمیشن فری دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو اسکالرشپ نہیں چاہیے، ایک گورنمنٹ کا کہنا ہے۔ لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ اسکالرشپ ایک اسکیم ہے، RTE کے انڈر وہ نہیں آتا۔ RTE کو پروموٹ کرنے کے لیے اسکیم یوز کی جاتی ہے۔ اسکیم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ یونیفارم ہے، شوز ہیں، یہ تمام چیزیں، ٹیکسٹ بک ہیں، یہ فری دی جاتی ہیں اسکیم کے تحت۔ یہ RTE کے اندر نہیں ہے، اسکیم کے اندر اسکالرشپ آتی ہے۔ اس کے لیے ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ RTE دیتی ہے، اس کے لیے اسکالرشپ نہیں ہے۔ یہ سراسر غلط ہے اور RTE کا یہ سراسر وائلیشن کرتا ہے یہ فیصلہ، اور ہم BC ناگیش کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ آپ سینٹرل گورنمنٹ کو رجوع کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور اسے جلد سے جلد وڈرا کیا جائے۔ بتا دیں کہ اسکول کی تعلیم کو فروغ دینے اور ڈراپ آؤٹ کو روکنے کے لیے یہ پری میٹرک اسکالرشپ بنائی گئی تھی، اور اب تک تو حکومت سے لگاتار دوسری تنظیمیں یہ بھی مانگ کر رہی تھی کہ اس اسکالرشپ کے رقم کو بڑھایا جائے، لیکن حکومت نے اب اس میں مزید اضافے کے بجائے پہلی سے 8ویں جماعت کی امدادی رقم مکمل طور پر بند کر دی ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔